الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام بھائیوں سے درخواست ہے درود شریف کے اہتمام فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات بیان ہو رہے تھے. 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے اور آج 27 جمادی الثانی ہے. اس کی مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات بیان ہوئے. میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انسانوں میں افضل ہیں انبیاء کے بعد، کیونکہ انبیاء کا مقام سب سے اونچا. پھر انبیاء میں یہ جو انبیاء کے بعد جو امتیں ہیں، ان امتوں میں سب سے اونچا مقام امت محمدیہ کا، اور امت محمدیہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا. کیونکہ ابو بکر کا معنی ہی وہ ہے، ابو کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے ابو الکلام، کلام والا. بکر معنی پہل کرنے والا. تو ابو بکر اسلام میں پہل کرنے والا، اس لیے ان کو کنیت ان کی ابو بکر. نام ان کا عبداللہ ہے. پہلے ان کا نام عبد کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے ان کا نام عبداللہ رکھا. تو عبداللہ ان کا اصل نام تھا. ابو بکر ان کی کنیت ہے. صدیق ان کا لقب ہے. اور والد کا نام ابو قحافہ عثمان ابو قحافہ. والدہ کا نام سلمہ بنت صخر. چھٹی پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یہ بھی قریش میں تھے. چھٹی یعنی پشت پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن 63 سال کی عمر میں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی پیر کے دن 63 سال کی عمر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مناسبت تھی. شروع میں بچپن ہی سے دوستی تھی آپس میں، کیونکہ یہ بھی شریف النفس انسان تھے، انتہائی شریف. بچپن ہی سے سادگی، شرافت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن ہی سے آپ کے اندر. تو اس لیے بچپن ہی سے دوستی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام، اسلام کا پیغام، ابوبکر صدیق کو دیا، اور انہوں نے سب سے پہلے اس پر لبیک کہا.
اور نہ صرف خود، پھر 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو عشرہ مبشرہ میں بڑے صحابہ ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اور ان کو صدیق کا لقب کب ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج سے واپسی ہوئی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے باہر کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو جمع کر کے اپنا خواب، یعنی اپنا خواب نہیں، یہ حقیقت معراج کا سفر کہ آپ علیہ السلام معراج کے سفر پر جب گئے ہیں، خواب تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے، جنت کو خواب میں کئی دفعہ دیکھا، لیکن جو معراج کا سفر ہے یہ بنفس نفیس اس جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں یہ سفر ہوا۔ تو معراج کا واقعہ تو بعد میں سنائیں گے، صرف مختصر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو مکے والوں کو آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے، جو مشرکین تھے، انہوں نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھی ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ بیت المقدس بھی گئے اور 7 آسمانوں پر جنت اور جہنم کی سیر کی، عرش معلیٰ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا دیدار ہوئے، اور پھر واپسی بھی۔ تو مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر ان کی عقل میں آنے والا تھا نہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں۔ تو ابو جہل، اس کو موقع مل گیا، اب وہ کہنے لگا، دیکھو معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق جیسے ہی سفر سے گھر آئے تو سب سے پہلے ابو جہل ابوبکر صدیق سے ملا اور کہنے لگا بھی پتہ بھی ہے جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کو تم نبی مانتے ہو، اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا بھی کیا کہا انہوں نے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا ہوں، سارے نبیوں کو امامت کرائی، اور پھر 7 آسمانوں پر، پھر جنت اور جہنم کی سیر کی، اور عرش معلیٰ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر واپس بھی آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے فرمایا کہ ابو جہل، یہ بات تو نے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ یہ بات تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے کانوں سے خود سن کے آیا یا کسی کی سنی سنائی بات کر رہا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ان کا اگر حضور کی زبان سے یہ بات نکلی ہے اور تو نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ حق اور سچ ہے۔ کیوں کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، ہمیشہ وہ تو صادق ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ جو بات بھی کرتے ہیں اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کا القاء اور اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی کہ بھی یہ حق اور سچ ہے، جو انہوں نے فرمایا ہو بہو وہ بالکل سچ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صدیق کا لقب ملا، تصدیق کرنے والے۔ تو اس کے بعد ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا، صدیق، معراج کی تصدیق کی۔ جب سب انکار کر رہے تھے مکے والے، حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا لوگوں نے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کی، اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کو ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو میرا رفیق سفر ہوگا، اور یہ بھی فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے جنت میں، ساتھی تو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ حضرت دنیا میں بھی رفیق دوست ساتھ رہنے والے، اور جنت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ہجرت میرے ساتھ کرنی ہے، تو باقی سب کو اجازت دے دی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن مکے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، یعنی سارے صحابہ کو اجازت دیتی، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بھی وقت مدینہ جا سکتے ہیں۔ اب مکے والوں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کیا کی کہ 100 قبیلے جمع ہوئے، اور مشورہ یہ ہوا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو وہ پورا قبیلہ دوسرے قبیلے والوں سے بدلہ لیتے تھے۔ تو اب یہ چونکہ بنو ہاشم قبیلہ بڑا مضبوط تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، تو اب انہوں نے کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں 100 قبیلے والے مل کر حملہ کرتے، ہر قبیلے کا ایک بڑا بہادر اور جنگجو آئے، تو معاذ اللہ 100 قبیلوں کے 100 افراد مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ تو جب بنو ہاشم کہیں گے کہ بھی کس قبیلے والے نے قتل کیا ہے، تو 100 کے 100 قبیلے کہیں گے بھی ہم نے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے بنو ہاشم والے 100 قبیلہ والوں سے بدلہ تو نہیں لے سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا، وہ کہیں گے بھی دیت دو۔ اس زمانے میں 100 اونٹ دیت ہوتی تھی، تو ہر قبیلے والا ایک اونٹ دے دے گا بنو ہاشم کو، تو 100 اونٹ دے کر دیت ادا ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ 100 آدمی رات کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے پہنچ گئے۔ قرآن میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافروں نے بھی تدبیر کی کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کی سازش کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب 100 آدمیوں نے محاصرہ کر لیا۔ اس وقت حضور کو حکم ہوا اب ہجرت کرنی ہے۔ اب جبرائیل امین آئے اور ان کا بھی اب ہجرت کرنی ہے۔ 100 آدمیوں نے محاصرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان کی طرف پھینک دی، شاہت الوجوہ، اور قرآن کی آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ نے ان کے درمیان اور حضور کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی، جو مٹی پھینکی ان کی سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ان کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کی شاید آنکھوں میں مٹی نہ پڑی ہو، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا رہے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو میں نے ابھی نکلتے دیکھا ہے۔ کہنے لگے تیری 4 آنکھیں ہمیں تو نظر نہیں آئے، تجھے نظر آ گئے؟ نہیں گئے، سب نے اس کا انکار کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے نکل کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی دروازہ کھٹکایا، وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے، فوراً دروازہ کھولا، پوچھا ابوبکر مجھے تو ابھی آ کے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ابھی ہجرت کرنی ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ آپ پہلے سے تیار کھڑے ہیں؟ ان کا اے اللہ کے رسول آپ نے 1 مہینہ پہلے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، آپ نے سب کو اجازت دے دی تھی اور مجھے اجازت نہیں دی تھی، تو میں ہر وقت تیار رہتا تھا کہ جس وقت حضور کا اشارہ ملے میں تیار۔ میں رات کو سوتا ہی نہیں تھا، ہر وقت دروازے پہ رہتا، کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میں تیاری۔ اور 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں حضرت ابوبکر صدیق نے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ابھی نکلنا ہے یہاں سے، کیونکہ چاروں طرف مکے والوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نکل۔ تو حضرت ابوبکر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنیوں کو فی الحال رہنے دو، کسی کے ذمہ لگاؤ، فی الحال ہم یہاں سے پیدل چلیں گے۔ اب جو مدینہ ایک طرف تھا اور غار ثور دوسری طرف تھا، کیونکہ ان کو شک یہی تھا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں گے، وہ مدینہ کے راستے پہ ڈھونڈیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے پہ چلے گئے اور غار ثور میں جا کر قیام کیا۔ غار ثور حاجی حضرات عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، زمین سے 5000 فٹ کی بلندی پر ہے، رات کا وقت ہے، وہ اب تو وہاں راستے بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس وقت چڑھنا بڑا مشکل تھا۔ جب چڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھکاوٹ ہوئی، احادیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر پھر بڑی تیزی سے چڑھیں۔ یہ رفیق سفر ہیں۔ اور پھر غار میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں غار کی صفائی کروں۔ غار کی صفائی کی، آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی ایک چادر تھی، اس کو پھاڑ پھاڑ کے اس میں جو سوراخ وغیرہ سب بند کیے، کوئی موذی جانور نہ نکل آئے۔ وہ چادر تو ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حاجی حضرات جو جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ آدمی اس میں غار میں کھڑا نہیں ہو سکتا، صرف بیٹھ سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے، اس طرح کا غار ہے وہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور جس سوراخ میں یعنی کپڑا نہیں وہاں اپنی ایڑی رکھ لی اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری گود میں سر رکھ کر سو جائیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت تھی کہ وہ ہستی جس کے لیے کائنات بنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں۔ یہ سعادت حضرت ابوبکر صدیق کو غار میں نصیب ہوئی، اور ان کی بیٹی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ یہ سعادت حضرت عائشہ کو ان کی بیٹی کو نصیب ہوئی۔ کتنا باکمال اور کتنا اللہ کے ہاں مقرب گھرانہ ہے، اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھرانے کا تعلق تھا جن کو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ غاصب کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو مسلح پہ کھڑا کیا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھ کے سو گئے۔ اب جب جہاں ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں ایک سانپ نکلا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کو ڈنک مارا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہ آئے، اپنے پیر کو حرکت نہ دی۔ وہ ڈستا رہا لیکن یہ سہتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ کیا محبت کمال! پھر درد کی شدت سے جو آنسو گرے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو بھی کیا باکمال تھے کہ حضور کے رخسار مبارک پر گرے۔ تو آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا ابوبکر خیر تو ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول کسی چیز نے میرے پیر میں ڈسا ہے۔ جب دیکھا تو ایڑی کو دیکھا تو وہ چھنی ہو چکی تھی، نیلی ہو چکی تھی، کتنے ڈنک مارے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کے لعاب میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی اور وہ شفا رکھی تھی جو کائنات کی کسی دوائی میں شفا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کڑوے سمندر میں تھوک دیتے، وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو لگایا اور وہ بالکل ٹھیک ہوگی، کوئی زہر کا اثر نہ رہا۔ ایک صحابی جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی۔ انہوں نے آنکھ ہاتھ میں لی ہوئی ہے، آ کر عرض کی اللہ کے رسول میری آنکھ نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آنکھ چاہیے یا جنت کی آنکھ؟ اب وہ صحابی سمجھدار تھے، ان کے اللہ کے رسول دنیا میں بھی ضرورت ہے اور جنت میں بھی آنکھ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ علیہ السلام نے وہ آنکھ لی اور اپنا تھوک لگایا
اور اس آنکھ کو جہاں سے نکلی تھی فٹ کر دیا، وہ آنکھ ایسی فٹ ہوگی جیسا کہ کبھی نکلی نہیں تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں پھر اس آنکھ کی بینائی کبھی زندگی بھر کم نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی اس میں رگیں ہوتی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آنکھ باہر نکل آئے جڑ جائے، لیکن اللہ کے رسول لعاب میں اللہ نے وہ شفا رکھی۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق یار غار بھی ہیں، رفیق سفر بھی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ اب وہ مکے والے تلاش کرتے کرتے انہوں نے بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ ایک کھوجی کی مدد لی، تو وہ کھوجی کھوج لگاتے لگاتے وہاں پہنچا سغار، مکے والوں کو لے آیا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب اللہ حفاظت پر آئے، مکڑی کا جالا جو سب سے کمزور ترین جالا ہے، اللہ اسے حفاظت کرے۔ مکڑی کو اللہ نے حکم دیا جالا تن دے، کبوتری کو حکم دیا وہ گھونسلہ بنا کے انڈے دے دے۔ تو جب وہ غار پر آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا اللہ کے رسول، وہ تو پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابوبکر وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ہم دو نہیں ہیں، تین ہیں، دو ہم ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ان کا ہرگز نہیں، ان کے پر اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے یہی الفاظ قرآن میں ذکر فرمائے۔ لوگ ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو صحابی فرمایا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، کہ اللہ نے قرآن میں ان کو صحابی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ مل کے